अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे का तजिया या उसके ऊपर जो धमा चौकड़ी मचाने की कोशिश हो रही है उसके ऊपर ना बात करना ज़्यादती होगी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सऊदी अरब गए, कैसे गए, क्यों गए, क्या हुआ, उसके ऊपर हम एक अलग से व्लॉग करेंगे आपकी खिदमत में। लेकिन ये जो धमा चौकड़ी मची हुई है ये तब मची जब मेरे पास मेरी ज़ात की हद तक जब एक ट्वीट पहुंचा जनाब अब्दुल्ला तारक सुहेल साहब का कि नजम सेठी लंदन रवाना हो गए। नजम सेठी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के बाखबर तरीन सहाफ़ियों में आपका शुमार होता है। आप केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी रहे जब उनके ऊपर 35 पेंशनों वाला इल्ज़ाम लगा था। बाद में इमरान खान साहब ने उसके ऊपर ये कह के जान छुड़ा ली कि ये तो मेरा सियासी बयान था। पिछले दिनों ये जो 35 पेंचर का जो सबसे पहले प्रोपेगेंडा किया था डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने, क़यामत मसूद भी कहते हैं उनको, उन्होंने बाकायदा माजरत की और ऑन रिकॉर्ड माजरत की और माफ़ी मांगी नजम सेठी साहब से। और नजम सेठी साहब ने कमाल जो फयाजी थी उससे उनको माफ़ कर दिया और उन्होंने वो रोना रोया कि मैं बड़ी मजबूर थी, वो बड़ा बेशर्म था वाला कि जनाब हमसे जिन लोगों ने कहा था 35 पंक्चर वाली बात की थी, जब हमने सबूत के लिए उनसे रब्ता किया तो पता चला कि बंदे का ट्रांसफ़र हो गया है, तबादला हो गया है बंदे का, और हम मारे गए और हम तले गए और हमसे गुस्ताखी होगी। बेसिकली डॉक्टर साहब जर्नलिस्ट तो नहीं है ना कि वो हक़ाइक़ की छान पटक करें। उन्हें बेचारों को जो कुछ लिख के दिया जाता है वो बोल देते हैं। और खैर वो हो गया जो है वो वाला ये मामला। नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने इस 3 साल के अंदर बहुत सफ़र किया, उनका कारोबार भी मुतासर हुआ। किताबें वगैरह छापने का काम करते हैं, शुरफा का काम है उनका। ये किताबें छापने वाला तो शरीफों का ही काम है ना, मतलब उन्हें जाती उमराना टुर जाना, मैं शरीफ आदमी की बात कर रहा हूँ। वो उनका कारोबार भी बहुत सफ़र किया, प्रोफेशनली भी वो सफ़र किए क्योंकि उनका प्रोग्राम जो था वो बंद करवाया गया एक टीवी चैनल से। हमारे पास जो इत्तलात है उसके मुताबिक तो ये था कि उनको गिरफ़्तार करने या फ़िज़िकली भी डैमेज करने का कोई किसी का प्रोग्राम था जिसकी उन्हें भिनक पड़ गई, क्योंकि वो बहुत वेल कनेक्टेड आदमी हैं, इसलिए वो फ़ौरन इंग्लैंड चले गए। और लंदन से बैठ के आपने देखा कि बहुत अरसा उन्होंने प्रोग्राम भी किया अपना। पहले उनका प्रोग्राम बंद हुआ, जब वो यूट्यूब पे गए तो यूट्यूब के बाद फिर उनके साथ ये होना था तो वो चले गए। तो इतने के वेल कनेक्टेड हमसे तो बहुत ज़्यादा होने, सामने पता नहीं थी कि सुबह सानू चौक के ले आए तो वो बहुत वेल कनेक्टेड आदमी। वेल दुबई गए, सॉरी लंदन गए हैं तो फिर अफवाहों ने कर लिया। वो ज़ाहिर है कि जो है वो इसके ऊपर तजिया करना बहुत ज़रूरी है कि सेठ साहब के ऊपर ये वज़न क्यों डाला जा रहा है। 2 ग्रुप हैं इस ज़मन के अंदर, एक तो ये है, एक ग्रुप तो वो है मेरे वाला ग्रुप है, ठीक है। एक ग्रुप तो वो है जो कहता है कि नजम सेठी साहब जो हैं वो मियाँ साहब से बहुत कनेक्टेड हैं, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब से मतलब कि इतना प्यार या लाड करते हों या ना करते हों, लेकिन नवाज शरीफ साहब उनसे बहुत प्यार करते हैं। और फिर उन्होंने क्रिकेट के हवाले से डिलीवर भी किया, पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी करवाई, IPL वगैरह करवाया। और IPL में जितने पैसे होते हैं, इन पैसों के बावजूद भी वहाँ पे से बग़ैर दामन को आलूदा किए निकल आना। मुझे याद है कि एक दोस्त ने फरमाइश कर दी और वो फरमाइश ये थी कि जी वो IPL के मैच की टिकट चाहिए। तो किसी मुश्तरका दोस्त के ज़रिए मैंने कहलवाया नजम सेठी साहब से, तो उन्होंने कहा कि जी एक तो ये है कि फ्री पासेस नहीं हैं, दूसरा ये कि टिकट्स हैं वो मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए रखे थे, आप वो ले लें पैसे दे के, ठीक है। तो वो बाकायदा हमने वो टिकट लिए और वो नजम सेठी साहब के जो वो अजीज़ थे वो मुझे उस मैच में नज़र नहीं आए, क्योंकि जिस बॉक्स के वो टिकट्स थे, इसका मतलब उन्होंने अपने उस दोस्त को जिनको वो ना नहीं कर सकते थे उनको उन्होंने अपनी फैमिली की जो मतलब कि खुशी थी उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करके उस दोस्त को ऑब्लाइज किया कि यार मैं FCB का चेयरमैन लगा होया वां तो हुण मैं इन्हूं टिकट भी ना देवां ते ऐ ते ज़्यादती वाली गल। सो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि वो इतना बड़ा अरबों रुपए का जो गेम थी और गेम है, उसमें से दामन आलूदा किए बगैर निकल आना, जबकि कारोबार भी आपके रगड़ा मतलब कि उसके बाद तो वो तो रगड़ा तो खैर बाद में निकला, लेकिन जबकि कारोबार भी आपका कोई इतना ज़्यादा ना हो, ये कम लोगों की बात होती है। तो जिसका जो करैक्टर है या जिसका जो जिसे कहना चाहिए है रोल है, उसको दाद तो देनी बनती है। तो ऐसी सूरत के अंदर जो नवाज शरीफ साहब हैं वो उनकी बात सुनेंगे तो वो जाके शायद इस मुलाकात के दौरान कुछ करें। और इसकी बुनियाद ये थी कि अपने प्रोग्राम में नया दौर में सुलंगी साहब उनको
اچکل دیتے رہتے ہیں. اور میں دیکھا ہے کہ بعض اوقات سیٹھی صاحب غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ ایسی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں جو میرے جیسے کو کہنی چاہیے. میں تو غیر محتاط آدمی ہوں نا جی. سیٹھی صاحب بہت محتاط آدمی ہیں, ان کے لفظ بڑے گنے چنے ہوتے ہیں. تو سیٹھی صاحب جو ہیں انہوں نے وہ باتیں کہہ دیں جس کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ 90 دن کے لیے جو ہے وہ فوج اقتدار میں آ جائے اور چیزیں سیدھی کر کے واپس چلی جائے. 90 دن کے لیے, پھر 30 دن, میرے خیال 30 دن کے لیے کہا انہوں. تو پایا نا 30 دن 90 دن آستے آنے 11 سال کٹ کے جانے نے, اے ظلم نہ کرو سیٹھی صاحب. یہ ایک تھا کیونکہ موجودہ جو صورتحال ہے اس کے اندر جس طرح عمران خان کو لانے والوں نے خود کو بند کر لیا ہے, اس کے بعد اور کوئی صورت بنتی نہیں ہے. کیونکہ ان ہاؤس چینج کے لیے جناب نواز شریف صاحب, جب میں آپ کے سامنے یہ ولاگ لے کے حاضر ہوا ہوں, وہ راضی نہیں ہیں. ان ہاؤس چینج کے لیے اگر وہ راضی نہیں ہیں تو پھر کون سا طریقہ ہو. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت اچھا سجیشن ہے جناب وہ جو ہیں شاہ صاحب جو رہا ہو کے آئے ہیں نیب کی کسٹڈی سے ہیں, باہر نکلے ہیں, ان کے پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں جی. ہاں وہ ابھی نام آ جاتا ہے ذہن میں پورا ان کا. تو وہ جو رہا ہو کے آئے ہیں ان کی پائرن جڑا رہا ہو کے آندا, وہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کون کون بیٹھ کے اس کو بریف کرتے رہتے ہیں اور ڈی بریفنگ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے وہ بھلے اپنے بھائی خواجہ سعد رفیق ہوں 15 مہینے کی جیل سے رہا ہو کے آئیں, یا وہ شاہ صاحب ہوں, میرے جیسا بھی کوئی بندہ ہو نا, تو امیجیٹلی اس کی باتوں کو اسے 90 سے 120 دن دینے چاہیے کہ وہ نارملائز ہو جائے. وہ بیچارہ ٹراما سے گزر کے آیا ہوتا ہے, ٹراما کے درمیان اس کے ذہن میں جو کچھ تنا گیا ہوتا ہے وہ اس کو ہضم کر رہا ہوتا ہے, نارملائز ہو جاتا ہے بندہ. شاہ صاحب کو بھی نارملائز ہونے دیا جائے. میرا خیال ہے کہ جو ہے آسمہ شرائی صاحبہ نے زیادتی فرمائی کہ جا کے ان کا انٹرویو کر لیا اور انہوں نے وہی والی. تو یہ ان کا آئیڈیا ہے کہ اس طرح کر لیا جائے ان ہاؤس چینج. اب یہ ان ہاؤس چینج کا جب بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ یہ نواز شریف پہ پریشر بڑھانا ہوتا ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب ان ہاؤس چینج کے لیے نہیں مان رہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ اگر ان ہاؤس چینج پہ تم راضی نہیں ہوتے میاں محمد نواز شریف تو سن لو پھر مارشل لا آ رہا ہے. یہ وہ پولیٹیکل سین کے اوپر ایک قسم کی آپ اسے بلیک میلنگ بھی کہہ سکتے ہیں جو ہو رہی ہے اس وقت لمحہ موجود میں. یہ جو مارشل لا کی ساری کہانیاں سنائی جا رہی ہیں ٹائم کے لیے اور یہ کے لیے اور وہ کے لیے, کہ بنیادی طور پہ نواز شریف کو پیڑ کے اندر اترنے پہ مجبور کیا جائے, اکھاڑے کے اندر اترنے پہ مجبور کیا جائے. ان کی اپنی پارٹی میں تو لگا ہی ہوا ہے وہ جو صلح جو گروپ جو ہے نا, ہاں وہ تو لگا ہی ہوا ہے اس بات کے اوپر کہ جناب گاڑی نکل جائے گی اگر ہم نے چھوڑ دیا. دیکھیں بلوچستان کے اندر بھی تبدیلی واقعہ ہو گئی ہے, اور یہ بلوچستان کے سمٹمز وہی ہیں جو پورے پاکستان میں تبدیلی کے سمٹمز ہوتے ہیں, اور اگر ہم نے اس کو جوائن نہ کیا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. یہ جو پی ایم ایل این کے اندر ہے نا وہ صلح جو گروپ, خواجہ آصف, رانا تنویر, شہباز شریف, یہ لگے ہوئے ہیں نواز شریف کو سمجھانے. تو اب باہر سے بھی انہوں نے کہا کہ اندروں تو ساڑی گل نہیں منن ڈے, تسی کو باہروں پریشر پاؤ. تو باہروں پریشر یہ پایا جا رہا ہے اگر آپ ایز اے ہول دیکھیں تو وہ باہروں پریشر ہے کہ جناب ٹھیک ہے پھر ان ہاؤس چینج آپ نہیں لاتے تو پھر ماشاءاللہ لگے گا اور آپ کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا. یہ وہ بات ہے. اس کے حوالے سے تمام فریقین جو ہیں وہ گھومتے پھر رہے ہیں. سعودی عرب کا دورہ بھی اس حوالے تھا, وہ الگ بات ہوگی اس کے اوپر. سعودی عرب کے دورے کے اوپر اس پہ الگ بات ہوگی. اور دبئی میں ایک ملاقات بھی کی ہے سید ناصر حسین شاہ صاحب نے جو انفارمیشن منسٹر ہیں سندھ گورنمنٹ کے, عشرت الباد سے, اس کی ایک الگ سر وہ لمبا ہو جاتا ہے نا تو پھر بچے ذرا شور مچاتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ پوری واردات جو ڈالی جا رہی ہے, اور یہ جو میں نہیں یہ کہہ رہا کہ جو میرے دوست ہیں انہوں نے کسی کے کہنے پہ یہ کیا ہوگا, لیکن انہوں نے بہرحال کچھ دیکھ کے تو ایک چیز کی, ایک امر کی, ایک واقعے کی نشاندہی کی گئی ہوگی. نواز شریف صاحب سے جو رابطے ہونے ہیں اور جن لوگوں کے ذریعے ہو رہے ہیں, میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں, وہ وہی لوگ ہیں جو وہاں پہ مقیم ہیں اور ان کے ذریعے رابطے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب اپنی جگہ پہ اڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کہ نئے فیئر الیکشن, ٹھیک ہے, جو 10 سال کا پروجیکٹ لائے تھے ان سے 5 سال پورا کرنا مشکل ہو گئے اب. اور ویسے بھی ان کی روایت ہے کہ انہوں نے کسی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ بندے کو, بھلے وہ اس کو خود ہی کیوں نہ لائیں, 5 سال پورے نہیں کران دیتے. ہمیں عادتیں خراب ہو جاتی ہیں نا یار, ہیں. تو لہٰذا آپ دیکھ لیں
کہ وہ بھلے 3 سال کے بعد یا 3.5 سال کے بعد یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کر دیں، یا 3.5 سال کے بعد 3.25 سال کے بعد نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیں، 5 سال پورے کرنے کا کوئی ان کے ہاں نہیں ہے. تو بھلے وہ عمران خان صاحب کو خود لائے ہیں، لیکن درمیان میں 1.5 سال کا وقفہ ہو جائے، ساری لانتیں کسی اور کے گلے ڈال کے اگلے الیکشن میں پھر عمران خان کو لے آئے تو کیا حرج ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو بھی یہاں پہ کندھا پیش کر رہا ہے یا کرے گا، یہ بات تو کنفرم ہے نا کہ جناب شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کی جھلکی کرا دی گئی ہے، اور سیٹھی صاحب نے اس کا انکشاف کر دیا تھا اپنے پروگرام میں. ہمارے پاس بھی یہ انفارمیشن ہے کہ کن ذرائع سے ان کو بتایا گیا جی کہ اگلے وزیر اعظم تسی ہو، نہ ہم نے بیٹی کو جو ہے وہ اس کیس میں سے نکلنے دینا ہے، تو باپ کو تو ہم نے آنے ہی نہیں دینا، نہ تمہاری بھائی کو نہ بھتیجی کو، تو الٹیمیٹ چوائس تم ہی ہو. الٹیمیٹ چوائس تو شہباز شریف صاحب آپ اس وقت بھی تھے جب شاہد خاقان عباسی کو بنا دیا گیا تھا، آپ کا نام اناؤنس کر کے واپس لے لیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا، اقتدار کا وزارت عظمیٰ کا ہما جو تھا وہ آپ کے سر پہ بیٹھ کے پھر اڑ گیا تھا. تو اس وقت بھی تو آپ الٹیمیٹ چوائس تھے نا. تو جو بھی آپ کو یہ پٹی پڑھا رہا ہے وہ بیسیکلی آپ کو چغت بنا رہا ہے. آپ ہر دفعہ چغت بن جاتے ہیں، اس دفعہ پھر بننے کے لیے تیار ہیں. خواجہ سعد رفیق اگلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، مینوں لگ رہا ہے تہاڈی واری نہیں آنی جائے. ٹھیک ہے، اس لیے نہ کریں، نہر کے پاس چکر نہ لگائیں، نہر کراس کر جائیں، اسی میں آپ کی نجات ہے. نہر کے اوپر چکر لگا کے پچھلی دفعہ بھی آپ نے کچھ نہیں کمایا، تو کمانا اس دفعہ بھی کچھ نہیں آپ نے. ٹھیک ہے، آپ کے اوپر جو لانتن ہو رہی ہے ورکر کی طرف سے، اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.